الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے عزیز بھائیو، السلام علیکم۔ آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کامیاب کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے، اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے یہاں کی بہت بڑی روحانی شخصیت حضرت خواجہ خواجگان خواجہ حضرت صوفی محمد اسلم رضی اللہ علیہ آپ نے مریدین سمیت یہاں پر تشریف لائی۔ Preaching Islam to a non-Muslim or preaching to a society is a different to an organization setting up on top of the society. یہ چیز ضرور سمجھنے کی کوشش کرو کہ تلقین کرنا اور چیز ہے، نظام قائم کرنا اور چیز ہے سوسائٹی واسطے۔ اور جس وقت تلقین کی جائے اس میں اسباب مختلف ہیں، جس وقت نظام کی قائم کیتا جانا اس وقت اس میں اسباب مختلف ہیں۔ بے شک بزرگان دین نے تعلیمات اپنی حضور سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پھیلائی، لیکن جنہ لوگوں نے آگے نظام کی قائم کیتا تمام لوگوں واسطے وہ خود سنے لوگ۔ Now at this time you see what you have to realize what is happening in Pakistan, Kashmir, Afghanistan, Bangladesh and many other Muslim countries. Injustice, unemployment, lack of medication, improper sanitation, oppression, educational deprivation, limited scientific and technical resources. تو اس میں کیا ہو رہا ہے؟ ناانصافیاں، بے روزگاری، علاج ملاجہ کے لیے ادویات کی کمی، ناقص صحت اور افزا اور گڈر سسٹم، تعلیمی سہولتوں کی کمی، یہ چیزیں جو ہیں یہ رائج کر رہی ہیں کہ لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں، کیونکہ جو اس وقت کی جن چیزوں کی قوم کو ضرورت ہے ان کی طرف علماء، مشائخ اور عوام کو کی توجہ دلانا ضروری ہے، کیونکہ بعض ایسے کام ہیں جو انفرادی طور پر اگر انسان چاہے بھی کرنا تو وہ نہیں کر سکتا، اگر چاہے بھی تو نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا تعلق نظام سلطنت اور ایسے اداروں کے ساتھ ہے جن کی پلاننگ، جن کے مختلف یعنی کہ ذہنی قابلیتیں استعمال ہوتی ہیں، تو پھر وہ چیز جو ہے وہ چیز سامنے آتی ہے۔ تو اس وجہ سے آج دن تک آپ جو جس چیزوں کے نعرے لگاتے رہے ہیں زبانی طور پر، یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ نے اپنے جذبات کو قائم رکھا۔ اب عملی کام کے لیے اس کے اور طریقے ہیں، وہ میں آپ کے لیے وضاحت کر رہا ہوں۔ کچھ انشاءاللہ ان مفکرین کے مشوروں کے ساتھ ہم چلیں گے تو ہم اپنی منزل جو ہے وہ قریب ترین زمانے میں پا لیں گے۔ اس کے علاوہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے قرآن عظیم کی 9ویں سورت اور 112ویں آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے، Triumphant are those who turn repentance to Allah, those who serve Him, those who praise Him, those who fast, those who bow down, those who fall prostrate in worship, those who enjoin the right and forbid the wrong, and those who keep limits ordained of Allah and give glad tidings to believers. 9 golden rules of divine guidance, service to divine Lord through devotional prayers and praise, service to mankind by right conduct and pursuit of justice. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے 9 سنہری قواعد اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمائے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں کامیابی ان لوگوں کی جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے،
روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، نیک کاموں کا عمل کرنے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے، خدا کی حدوں کی حفاظت کرنے والے اور مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ صدقہ۔ تو اس چیز میں رابطہ الہی عبادت اور حمد کے ساتھ ہے، خدمت خلق اعلیٰ کردار کے ساتھ، کہ جہاں پر آتا ہے کہ انسان کو اپنا کردار بنانا چاہیے۔ یہ ضروری ہے، خدمت خلق کے لیے انسان کا اپنا ذاتی کردار عمدہ، نفیس، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے مطابق اس طرح کے بزرگان دین یہاں پر بیٹھے ہیں ہونا ضروری ہے۔ لیکن رابطہ الہی جو ہے وہ عبادت کے ذریعے سے ہے۔ Promising future for the women, because now we are talking about the Nizam-e-Mustafa party. Okay, Nizam-e-Mustafa party. It's moved one step forward now. Islamic women have a special place in family life and in community. Their mistreatment and abuse have devastating effect on the future generation, which result in moral decline and fragmentation of family unit. Women suffer from, Pakistan میں دیگر ممالک میں ان چیزوں سے, these are the things which women are suffering from: domestic violence, child abuse, rape and fear of sexual attack, lack of amenities for social outing and leisure, medical care, job prospect, equal opportunity in education and other skill fields, sexual harassment, environmental pressure. اور اس چیز کو how we going to meet this is by a comprehensive work study, how things should be improved, a long-term development plan. These are the things which will be implemented. چونکہ ہمارے قائد حضرت علامہ صاحب کو کچھ کام تھا، اس وجہ سے جا رہا ہوں۔ Making policies. Nizam-e-Mustafa party making policies will be based on 5 major divisions. Local policies to meet the requirement and need of the community. اور عورتوں کے حق کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا دوں، عورتوں کے لیے وعدہ خیز مستقبل نظام-e-Mustafa پارٹی میں اسلامی عورتوں کا خاندان کے اندر اور معاشرے میں پروقار مقام ہے، اور عورتوں کے ساتھ بے حرمتی اور ناجائز برتاؤ ایک تباہی کا باعث ہے۔ عورتیں تکلیف جھیل رہی ہیں گھریلو فساد اور مار پٹائی میں، بچوں کے ساتھ زیادتیاں، عورتوں کی حضمت دری اور ڈر و خوف، ان کے لیے